السلام علیکم عزیز طلبہ۔ پہلے لیکچر میں آپ میر کا تعارف اور غزل کے پہلے دو اشعار پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم میر کی غزل کے تیسرے شعر کو دیکھتے ہیں۔ عاشق سا تو سادہ کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں، عاشق سا تو سادہ کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں، جی کے زیاں کو عشق میں اس کے اپنا وارہ جانے ہے۔ میر ایک ایسے عاشق کی تصویر بناتے ہیں جو سادگی کی انتہا پر ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے نقصان کو بھی محبوب پر وار دینے کے قابل سمجھتا ہے۔ سادگی اس شعر میں محض بھولا پن یا نادانی نہیں بلکہ اس خاص کیفیت دل کی علامت ہے جہاں عشق کی شدت عقل کے تمام حساب کتاب مٹا دیتی ہے۔ عاشق سا تو سادہ کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں، یعنی شاعر اپنی یا عمومی عاشق کی کیفیت کو باقی دنیا کے تناظر میں سب سے نرالی، سب سے انوکھی اور سب سے سادہ قرار دیتا ہے۔ یہ سادگی جس کی میر بات کر رہے ہیں وہ عرف عام میں بے وقوفی نہیں بلکہ وہ جذبہ ہے جو ہر سود و زیاں سے بالا ہو جاتا ہے۔ سادگی یہاں قربانی کی، بے لوث محبت کی، تسلیم و رضا کی علامت ہے۔ دوسرے مصرعے میں میر اس سادگی کی شدت کو اور زیادہ اشکار کرتے ہیں۔ جی کے زیاں کو عشق میں اس کے اپنا وارہ جانے ہے، یعنی عاشق اپنی جان کے نقصان کو بھی ایک منافع سمجھتا ہے۔ اگر وہ محبوب کی محبت کی راہ میں آئے، جی کے زیاں یعنی جان گنوانا جسے دنیا سب سے بڑا خسارہ سمجھتی ہے، لیکن عاشق کے نزدیک ایک ایسی قربانی ہے جسے وہ خوشی سے قبول کرتا ہے۔ یہاں وارہ جانا کا مطلب ہے کہ وہ اس نقصان کو بھی قابل قبول ہے، اس کے لیے مستحسن سمجھتا ہے۔ یہ ایک نیک امر ہے اس عاشق کے لیے۔ یہ شعر میر کی فکری نظام میں عشق کی وہ انتہا ہے جہاں عاشق خود کو مکمل طور پر کھو دینے پر بھی راضی ہے، لیکن یہ کھو دینا فقط محبوب کے لیے ہے۔ اس نقطہ نظر کو ہم اردو شاعری کے مختلف ادوار میں پا سکتے ہیں، لیکن میر کے یہاں جو سادگی ہے، ایک خاص درد ہے، وہ گہری خاموشی اور بے خبری کی چمک ہوتی ہے۔ وہ سادگی کا ذکر کر رہے ہیں، دراصل عشق کی اس منزل کو ظاہر کرتی ہے جہاں عاشق حساب کتاب، انجام، دنیاوی فائدے، مادیت پرستی، نقصان کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی تناظر میں مرزا غالب صاحب فرماتے ہیں، محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ یہاں عاشق کی کیفیت میر کے عاشق سے مختلف ہے۔ جینے اور مرنے کا فرق مٹ چکا ہے، بس محبوب ہی مرکز حیات ہے۔ مرنے کا دکھ نہیں ہے مگر اے میر جی، مرنے کا دکھ نہیں ہے مگر اے میر جی نہیں، جینے پہ رضا نہیں جب تک وہ دل ربا رہا۔ یہ شعر میر کی اس داخلی دنیا کا حصہ ہے جہاں محبوب کی غیر موجودگی میں زندگی کا کوئی لطف باقی نہیں رہتا اور موت تک ایک طرح کی خیر قرار پاتی ہے۔ اس پس منظر میں میر کا موجودہ شعر ایک ایسا اعلامیہ ہے جو عشق کی مکمل سپردگی کا عمل مانتا ہے۔ گویا عاشق فنا کی جانب بڑھتے ہوئے اپنی سچائی کو مکمل کر رہا ہے۔ جی کے زیاں کو اپنا وارہ جاننا وہ مقام ہے جہاں دنیا عاشق کو بیوقوف، دیوانہ، نادان سمجھے، لیکن در حقیقت
وہ ایک بڑی حکمت میں داخل ہو چکا ہوتا ہے، وہ حکمت جو عقل سے نہیں دل کی تکمیل سے حاصل ہوتی ہے۔ اب چوتھا شعر دیکھتے ہیں کہ چارہ گری بیماری دل کی رسم شہر حسن نہیں، چارہ گری بیماری دل کی رسم شہر حسن نہیں، ورنہ دلبر ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہے۔ اس شعر کو مخصوص عاشقانہ نظام اور شہر حسن کی داخلی سیاست کو بے نقاب کر رہا ہے۔ شاعر یا عاشق ایک طرف اپنے دل کے روگ کا ذکر کرتا ہے تو دوسری طرف اس روگ کے علاج کی غیر موجودگی پر گہرا طنز ہے۔ اس میں عاشق کی محرومی بھی ہے اور معشوق کی لا علمی کا نوحہ بھی۔ پہلا مصرع چارہ گری بیماری دل کی رسم شہر حسن، چارہ گری یعنی علاج یا تسکین، بیماری دل محبت کا دکھ، شہر حسن ایک استعارہ ہے اس دنیا کا جو سراسر جمال پر مبنی ہے، جہاں محبوب رہتا ہے، جہاں حسن کی حکمرانی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دل کی بیماری کا علاج ہے اس شہر میں مروج ہی نہیں، جو ایک عاشق کی ترجمانی شاعر کی صورت میں ہو رہی ہے۔ گویا جمال کی اس دنیا میں درد کی کوئی سنوائی نہیں، وہاں صرف چاہے جانے کا دستور ہے، چاہنے کا درد نہیں۔ یہاں میر نے رسم کا لفظ نہایت بامعنی استعمال کیا ہے کہ جیسے کسی معاشرے میں کوئی عادت یا قاعدہ رائج ہو، ویسے ہی شہر حسن میں درد کا علاج رائج ہی نہیں ہوا۔ اس سے ایک تہذیبی سوال بھی اٹھتا ہے، کیا حسن صرف اپنی پرستش کا خوگر ہے؟ کیا وہ محبت کے جواب میں درد بانٹنے سے قاصر ہے؟ دوسرے مصرعے میں میر یہ سوال اور شدید بنا دیتے ہیں، ورنہ دلبر ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہے، یعنی اس کا جو محبوب ہے وہ اس درد کا چارہ جانتا ہے، لیکن وہ بھی مجبور محض ہے رسم کی بنا پر کہ یہاں کی رسم ہی نہیں ہے۔ اگر یہ شہر حسن کی رسم ہوتی تو وہ نادان دلبر، وہ لاپرواہ محبوب بھی شاید اس درد کی دوا جانتا۔ دلبر ناداں یہاں طنز بھی ہے اور درد انگیز بھی۔ طنزیہ اس لیے جسے خود اپنی طاقت کا ادراک نہیں ہے، اس سے چارہ گری کی توقع عبث ہے، فضول ہے، حماقت ہے، اور درد انگیز اس لیے کہ وہ محبوب جو شاید فطری طور پر شفیق ہو سکتا تھا، وہ بھی اس تہذیب کا اسیر ہو کر بے حسی کی مورت بن چکا۔ اسی شعر کی لو کو مزید گہرا کرنے کے لیے فیض صاحب فرماتے ہیں کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اب یہاں فیض عشق کے روایتی دکھ کو سماجی تناظر میں پھیلاتے ہیں، لیکن میر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جب محبت کا درد کسی سماج یا جمالیاتی نظام میں تسلیم شدہ ہی نہ ہو تو عشق کی تکمیل ممکن ہی نہیں۔ اور میر صاحب خود فرماتے ہیں، میر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، میر بھی کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ یہ شعر بالکل اسی مفہوم کو مجسم کرتا ہے جو تشریح طلب شعر میں پنہاں ہے کہ محبوب ہی درد کی وجہ بھی ہے اور اس سے ہی شفا کی امید بھی، گو وہ اس کے لائق نہیں۔ ایک اور شعر ہے کہ باہوں میں جب لیا اسے نادان تھا ضرور، باہوں میں جب لیا اسے نادان تھا ضرور، جب چھوڑ کر گیا مجھے نادان تو نہ تھا، دل کے معاملات سے انجان تو نہ تھا، اس شہر کا فرد تھا کوئی مہمان تو نہ تھا۔
یہاں ایک فکری تضاد جنم لیتا ہے۔ عاشق کا درد ذاتی نہیں رہا، وہ ایک تہذیبی نوحہ بن گیا ہے۔ شہر حسن ایک علامت ہے ان تمام اداروں، رجحانات یا رواجوں کی جو حسن کو پرستش کی حد تک لے جاتے ہیں مگر اس کے متعلقات جیسے جذبہ، درد، فہم، دل نوازی کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس لیے میر یہاں نہ صرف محبوب کی لاشعوری کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں بلکہ ایک بڑے سماجی ڈھانچے پر ضرب لگاتے ہیں۔ یہ صرف عشق کی داستان نہیں بلکہ ان اقدار کی مزاحمت بھی ہے جو جذبے کو کمزوری اور جمال کو صرف اقتدار کا آلہ سمجھتی ہیں۔ مہر و وفا و لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں۔ عزیز طلبہ، اس بات پہ غور کیجیے گا، یہ لفظ ان پڑھنا ہے اس کو۔ مہر و وفا و لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، اور تو سب کچھ طنز و کنایا، رمز و اشارہ جانے ہے۔ یہ شعر میر کے اس اسلوب کی ایک نمایاں مثال ہے جسے ہم نفسیاتی استعاراتی انکشاف کہہ سکتے ہیں۔ یہاں وہ حسن کے شاہر یا محبوب کے مزاج پر براہ راست تنقید نہیں کرتے بلکہ ایک گہری ادبی زبان میں وہ سب کہہ جاتے ہیں جو کسی اور شاعر کے ہاں فریاد یا الزام کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ مہر و وفا و لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، یعنی مہر شفقت، وفا پائیدار محبت، لطف نرمی نزاکت اور عنایت یعنی بے سبب عطا، یہ سب وہ صفات ہیں جنہیں میر عاشق کے خواب میں محبوب کی فطرت کا حصہ سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محبوب ان میں سے کسی ایک وصف سے بھی واقف نہیں ہے۔ یہ مصرع ایک مکمل سچائی کو نہایت دھیمے مگر کارگر انداز میں بیان کرتا ہے، گویا حسن کا خمیر ان صفات سے خالی ہے۔ یہاں میر کسی ذاتی ناکامی کی نہیں بلکہ ایک اصولی حقیقت کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو حسن کے نمائندہ ہیں ان کے ہاں تعلقات میں نہ وفاداری ہے، نہ محبت میں گہرائی، نہ سخاوت دل، اور تو سب کچھ طنز و کنایا، رمز و اشارہ جانے ہے۔ یہاں میر اس جمالیاتی تہذیب کے لسانی رویے پر طنز کرتے ہیں۔ معشوق یا شہر حسن کے افراد جو محبت کے بنیادی جذبوں سے نابلد ہیں، نا آشنا ہیں، نا واقف ہیں، وہ صرف طنز، کنایا، رمز اور اشارہ جانتے ہیں، یعنی زبان کے وہ پیچیدہ پیرائے جو معنی کو گریز پا بناتے ہیں، جو سچ کو چھپاتے ہیں اور براہ راست جذبات کی ترجمانی سے گریز کرتے ہیں۔ اس مصرعے کا طنز دوہرا ہے، ایک طرف محبوب کی لا علمی کا نوحہ، دوسری طرف اس لسانی ثقافت پر چوٹ ہے جو جذبات کو تجریدی علامتوں میں بدل کر ان سے فاصلہ قائم کر لیتی ہے۔ یہاں میر کی فکری ہم آہنگی ہمیں ان کے معاصرین سے بھی ممتاز محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ صرف جذبات کے بیان پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ان کے اظہار کی تہذیبی ساخت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ مرزا غالب صاحب فرماتے ہیں، رنج سے ہوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ یہ شعر وہ اسی کیفیت کو ظاہر کر رہا ہے جہاں انسان درد، طنز اور نیزنی کے اس قدر عادی ہو جاتا ہے کہ انہیں فطرت کا حصہ سمجھنے لگتا ہے، کتنا بے بس، لاغر اور مجبور ہو جاتا ہے۔ جیسے میر کا محبوب صرف رمز و کنایا کو ہی اظہار کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ آج کے مادیت پرستی کے دور میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ چارہ گری نہیں ہے، کہنے کی حد تک ہے، لیکن کوئی کسی کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ میر صاحب فرماتے ہیں، کیا بود و باش پوچھتے ہو
پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، ہم لوگ طنز کرنے والے ہیں۔ اب اسی شعر کو اسی انداز اظہار کا آئینہ دار ہے جہاں طنز اور تمسخر کے پیرائے میں فاصلہ اور احساس سے برتری چھپا ہوتا ہے۔ میر کے ہاں سادہ الفاظ کے اندر تیداری اور معنی پوشیدہ ہیں۔ وہ صرف عاشق و معشوق کی کہانی نہیں سنا رہے، بلکہ ایک ایسی جمالیاتی تہذیب کی خاموش تشریح کر رہے ہیں جو اظہار کی پیچیدگیوں میں سچائی، وفاداری اور محبت جیسی بنیادی اقدار کو دفن کر چکی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ میر کے نزدیک محبوب کا مسئلہ یہ نہیں کہ وہ بے وفا ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ وفا جیسے تصور سے ہی ناواقف ہے۔ گویا میر صرف جذبات کا ماتم نہیں کر رہے، وہ اس لا علمی کی مذمت کر رہے ہیں جو جمال کے خول میں چھپی ہوئی صفاکی کو جائز قرار دیتی ہے۔ لیجئے عزیز طلبہ، آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر سے نئے موضوع پر گفتگو ہوگی۔